اللہ کا نور، اللہ نور سماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو آخر یہ نور ہے کیا؟ جو نفس کاملہ کی ایک خوراک ہے۔ آج اس پہ ہم بات کریں گے کہ اللہ کا نور نفس کاملہ کی خوراک یا غذا کس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو آپ ہی کے اپنے چینل القرآن مرشدن میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کے اس چینل میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم روحانیت پہ، اسپریچولیٹی پہ جو ٹرمنالوجیز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو عام رواجی معلومات ہے اس سے ذرا ہٹ کے اصل جو چیزوں کی روح ہے، ایسنس ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع بھی بڑا خاص موضوع ہے کہ نفس کاملہ کی جو روح کی غذا ہے، جسے ہم روح کی خوراک کہتے ہیں، وہ اللہ کا نور کس طرح ہے، اللہ کا نور کیسے ایک نفس کاملہ کو نرش کرتا ہے۔ تو دیکھیے، پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کا نور کیا ہے۔ قرآن میں جو وکیبلریز یوز کی گئی ہیں وہ ان کی جو میننگ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بہت سارے ڈیریویٹس بنتے ہیں، ان سے الفاظ دوسرے بھی بنتے ہیں، لیکن وہ جو خاص اس کی جو میننگ ہوتی ہے، اسی کے روٹ ورڈ وہ اسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، وہ میننگ جو ہے۔ جیسے نور کو ظلمات سے اس کا ضد بتایا گیا ہے، ظلمات۔ ظلمات کا مطلب ہے اندھیرا، نور کا مطلب ہے روشنی۔ اب روشنی اور اندھیرا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک مثال میں آپ کو دوں کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کسی کمرے میں جاتے ہیں، وہ کمرے پہ لائٹ بند ہے، آپ جائیں اس کمرے میں، در کھولا، آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ اندھیرا ہے، ظلمات ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے جیسے بٹن آن کیا تو ٹیوب لائٹ جل گئی۔ اب جیسے وہ جلی تو وہ ایک روشنی ہے، نور ہے، تو آپ کو اب سب چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ اب فرق کیا ہوا؟ آپ پہلے تو یہ ہوا کہ آپ ظلمات سے نور کی طرف آئے، مطلب اندھیرے سے آپ روشنی کی طرف آئیں۔ اب اندھیرے سے روشنی کی طرف جیسے آئے تو آپ کے اب دو اسٹیٹ بن گئے، ایک اندھیرے والا اسٹیٹ، ایک اب آ گیا روشنی والا اسٹیج۔ اب وہ وہاں پہ جب اندھیرے میں تھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی علم ہی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صوفہ کہاں پڑا ہوا ہے، اس کی کھڑکی کہاں پہ ہے، کمرے کی بیڈ کہاں پہ پڑا ہوا ہے، کوئی اندازہ نہیں۔ پھر وہی جب بٹن آن ہوا، نور آ گیا، نور نے کیا کیا؟ آپ کو ہر چیز بتائی، علم دیا، نالج دی، سکھایا کہ اس جگہ پہ صوفہ پڑا ہوا ہے، اس جگہ پہ بیڈ پڑا ہوا ہے، کمرے کی کھڑکی، مطلب پورے کمرے کے جو حالات ہیں وہ کس نے بتائے؟ نور نے بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو بھی نور کہا ہے، کیونکہ نور آپ کو ہر چیز، ہر علم کے بارے میں بتاتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا، روشنی آپ کو ہر چیز بتا رہی ہے کمرے میں، کہ یہاں پہ بیڈ ہے، یہاں پہ صوفہ ہے، یہاں پہ کھڑکی ہے۔ تو اب بالکل آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی۔ اب ہدایت کا معاملہ ہے، پہلے نور آتا ہے پھر ہدایت آتی ہے۔ تو یہ نور تو آپ کے سامنے آ گیا، اللہ کا نور بھی آ گیا، ہدایت بھی آ گئی، دونوں چیز آ گئی۔ ایک تو نور، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ایک نور ہے کہ آپ کو ایک علم دیا گیا، آپ ظلمات میں تھے، اندھیرے میں تھے، جہالت میں تھے، آپ کو نور کی طرف لے کے آئے۔ تو ہم جیسے ہی نور کی طرف آ گئے تو اب ہمیں ہدایت بھی دی، اب اس میں سے چیزیں تو دکھا دیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان ہے، یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہے، مطلب نور کے ساتھ ہدایت بھی دے دی۔ اب ہمارے پاس نور آ گیا، ہدایت آ گئی، صحیح اور غلط کی پہچان کا پتہ چل گیا۔ اب ہمیں اپنی نفس کو وہ صحیح اور غلط کا جو نور کی جو غذا ہے اس پہ ہمیں چلنا ہے۔ ہم جیسے ہی صحیح نور کو دیکھتے ہوئے اپنی ہدایت کو فالو کریں گے
تو ہمارا نفس کاملہ جو ہے، ہمارے نفس امارہ مرے گا، ہمارے نفس جو ہے وہ درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے نفس کاملہ ہوگا. تو یہ خوراک ہے، صحیح چیزوں کو سمجھنا، ہدایت دیکھنا اور اس پہ عمل پیرا ہونا. بڑی بات یہ ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے صرف دیکھ لیا، سمجھ لیا. آپ نے دیکھ لیا قرآن کو ایک نور ہے، اب آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اس نور میں آپ کی زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایت محکم آیات ہیں اس میں صحیح اور غلط کا تعین بھی کیا گیا کہ یہ حلال، یہ حرام، یہ آپ کو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. مطلب زندگی گزارنے کے جو بھی کمپلیٹ کوڈس آف لائف ہیں وہ سب کچھ آپ کو بتائے گئے ہیں. اب یہاں تک تو بات ہو گئی صرف اور صرف نور اور ہدایت کی، لیکن جب آپ ان چیزوں پہ جب عمل کرنا شروع کریں گے، فالو کریں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو نفی کون کرے گا ان سب چیزوں سے؟ کیونکہ اندر میں جیسے ایک نفس ہے، نفس امارہ ہے، وہ آپ کو روکے گی. شیطان خناس اپنے وسوسے، اپنے حملے شروع کریں گے. تو اب کیا ہوگا؟ ایک تناؤ پیدا ہوگا، ایک جنگ سی اندر میں شروع ہو جائے گی. لیکن وہ آسان ہے بڑی. اگر آپ شروع میں ہی اپنے نفس کو نفی کریں گے، نفس کی غلامی سے بچیں گے، تو یہ نور اور ہدایت کی جو غذا ہے یہ نفس کو دیتے رہیں گے، تو خناس اور یہ جو نگیٹو انٹیٹیز ہیں یہ آپ سے بھاگ جائیں گی، یہ آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ اور ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ نور وہ ولیوں کو اپنے دوستوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، ظلمات سے نور کی طرف بھی لے کے آتا ہے. پھر ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نفس کی جو خوراک ہے وہ پوری دے رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو مانتے رہیں، اپنے نفس کو مانتے رہیں، اپنے نفس کی ہر چیزوں کو، تو ہم نہ کتاب کے قریب جائیں گے، نہ نور کے قریب جائیں گے، نہ ہدایت کے قریب جائیں گے. ہمارے اعمال کچھ دوسرے ہوں گے. پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے زندگی میں، اس دنیا میں، اس ناسوتی دنیا میں بھی پچھتاوا ہے. ذلیل و خوار ہوں گے کہیں نہ کہیں پہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری آخرت کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نور اور ہدایت کا جو غذا ہے، جسے ہم نفس کی غذا، روح کی غذا بھی کہتے ہیں. اب میں روح کی غذا سے بہتر نفس کی غذا کا ٹرم یوز کر رہا ہوں. وہ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں نفس امارہ کی نفی کرنی ہے. جو نفس ہمیں غلط بیانی کر رہا ہے، جو ہمیں غلط بتا رہا ہے، جو خناس آ رہا ہے، جو ہمیں جو ایک قسم کے شیطانی وسوسے آ رہے ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے کہ ہم اللہ کے نور اور ہدایت کے ذریعے اپنی نفس کو جو ہے خوراک بھی دیں، تاکہ ہماری نفس کاملہ بن جائے. کاملہ مطلب مکمل، وہ مطمئن سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. جو ایک درجہ ہے نفس مطمئن، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس سے بھی جب اوپر جائے گا تو نفس مکمل اور نفس کاملہ ہو جائے گا.